خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين واجب الاحترام معززین مہمانان گرامی شرکائے محفل سامعین و حاضرین حضرات، یہ پاکیزہ محفل پاکیزہ مقام میں ہمارے عزیزان محترم محمد فیصل، محمد کاشف اور محمد آصف کے والد گرامی میاں محمد حفیظ مرحوم و مقبول کی روح اور خضوع کو ایصال ثواب کے لیے 40واں کے سلسلہ میں منعقد ہے۔ یہ محفلیں ہمیں یاد دلاتی ہیں یہ محفلیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ جن کی روح کو ایصال ثواب کے لیے آج آپ بیٹھے ہیں، کچھ دن پہلے وہ تمہارے ساتھ بیٹھے تھے، لیکن اللہ تعالی نے ہر ایک کے لیے وقت مقرر کیا ہے۔ موت ہر ایک کو آنی ہے، عبرت کے لیے اللہ تعالی نے یہ موت پیدا کی ہے تاکہ کون بندہ موت کو دیکھ کر، موت کو یاد کر کے نیک عمل کی طرف رجوع کرتا ہے۔ میت بھی سامنے ہے، جنازہ بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی موت یاد نہیں۔ جنازے پر کھڑے ہو کر بھی گپیں ہانک رہے ہوتے ہیں، کوئی صحیح بات کہہ رہا ہے، کوئی غلط بات کہہ رہا ہے۔ موت سے جب عبرت حاصل کرنے کی صلاحیت نہ رہے، سمجھو کہ دل مر چکا ہے۔ اب صرف ڈھانچہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ انسان نہیں جو گناہ کرے اور اسے گناہ کا احساس نہ ہو، افسوس نہ ہو۔ ہم اپنا جائزہ لیں، کیا ہم گناہ کرتے ہیں تو پریشانی حاصل ہوتی ہے ہمیں؟ کوئی نماز چھوڑ دیتا ہے، نہیں پڑھتا، اس کے دل میں پریشانی نہیں، اب اسے کیا زندہ انسان سمجھیں؟ جھوٹ بول رہا ہے، سود کھا رہا ہے، ظلم و ستم کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، لیکن اس کا ضمیر اسے ملامت نہیں کر رہا، تو وہ زندہ نہیں ہے، مردہ اصل میں وہی ہے۔ جن کو موت آ گئی ہے وہ مردے نہیں ہیں، وہ تو جنازے پر بھی سن رہے ہوتے ہیں،
بول بھی رہے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، اگر آپ کسی نیک آدمی، صالح آدمی کا جنازہ اٹھائیں جسے جنت کی بشارت مل چکی ہے، سبحان اللہ، تو وہ جنازے پہ کہہ رہا ہے کہ یار کیوں آہستہ چل رہے ہو، جلدی کرو، جلدی چلو، مجھے پہنچاؤ اپنے مقام پر۔ کیونکہ ایک تو قبر میں داخل ہونے کے بعد مدینے والے محسن اعظم آقا علیہ السلام کا دیدار ہونا، اور دوسرا قبر کو جنت کا باغ بنانا۔ وہ کہتے ہیں جلدی چلو، ہم نہیں سن سکتے ان کی باتیں کیونکہ وہ پردے میں چلے گئے ہیں، وہ عالم برزخ سے متعلق ہیں، وہ بول رہے ہیں، ہم نہیں سن سکتے، ہم بولتے ہیں وہ سنتے ہیں۔ ہم ان کی قبر پہ جا کر کھڑے ہو جائیں تب بھی وہ پہچانتے ہیں کہ کون آیا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جتنی مٹی کے نیچے وہ ہے اس کے آگے مٹی آڑ نہیں بنتی، وہ دیکھ رہا ہے۔ کچھ کمینے قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ اتنی مٹی کے نیچے دیکھ رہا ہے تو پھر اپنے آپ کے کپڑوں کے اندر بھی دیکھتا ہوگا۔ تو میں نے کہا خبثائے ملت، حیا کیا کرو، اللہ بصیر ہے یا نہیں ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کی طرف اس عیب کی نسبت کر سکتے ہیں کہ جب وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے تو معاذ اللہ ہمارے کپڑوں کے اندر بھی دیکھ؟ نہیں، یہ اس کی عظمت کے خلاف ہے، یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ دیکھ سکتا ہے مگر نہیں دیکھتا۔ بندے کو یہ طاقت دی، مٹی کے نیچے دیکھ رہا ہے مگر کپڑے کے اندر نہیں دیکھتا۔ بعض لوگ جو ہیں اس قسم کے گندے خیالات میں ہمیں مبتلا کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ حضرات محترم، موت اس کو آ گئی ہے جسے نہ عقیدے کا پتہ ہے نہ عمل کا پتہ۔ وہ جتنی بد عملی کر رہا ہے، اگر احساس نہیں، اگر ضمیر ملامت نہیں کر رہا تو وہ بہائم سے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اور اگر گناہ ہو جائے، انسان ہے، الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان ہے، خطا ہو سکتی ہے، مگر کچھ ایسی پاک ہستیاں بھی ہیں جو خطا سے بھی محفوظ ہیں، جن کو اللہ نے معصوم بنایا یا محفوظ بنایا، وہ خطاؤں سے بھی پاک۔ تو حضرات محترم، بندہ ہے، خطا ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے۔ گناہ ہونے کے بعد اگر اسے ضمیر ملامت کر رہا ہے اور وہ توبہ کی طرف راغب ہو رہا ہے، وہ زندہ ہے، انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خالق الموت والحیات، اللہ نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ دونوں ہیں مخلوق، موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق۔ اب ملا کہے کہ ہمیں بھی موت آتی ہے اور نبی کو بھی موت آ گئی، پاگل، میرے آقا کی موت اور ہے۔ سبحان اللہ، ایمان سے بتائیں آپ، ہم امتی ہیں آقا کے یا بے نہیں؟ شک بے شک، جو ہے وہ بولے، باقی چپ رہنا۔ بے شک، یہ زبان کس لیے دی ہے رب نے؟ اسی لیے کہ حق کا اعتراف کرو۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے آقا ہیں، ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں، ہم ان کے امتی ہیں۔ تو بتاؤ، ہم ان کے محتاج ہیں یا وہ ہمارے محتاج ہیں؟ ہم ان کے ہم محتاج ہیں۔ بے شک،
امتی نبی کا محتاج ہوتا ہے، نبی امت کا محتاج نہیں۔ نہیں ہوتی بے شک نبی امت پہ غالب ہوتا ہے، امت نبی پہ غالب نہیں۔ بے شک پوچھو مدینے والے آقا سے، آپ کی امت کتنی ہے؟ فرمایا کتنی والے چلے گئے سرکار آپ؟ فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، مرفوع حدیث ہے، سیاستہ کی حدیث ہے۔ فرمایا ہر وہ شے جس کو مخلوق کہو گے وہ میری امت ہے۔ سبحان اللہ، توجہ ہے نا؟ سبحان اللہ جس شے کو مخلوق کہو گے وہ میری امت ہے۔ امت موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے، موت بھی میرے آقا کی امتیہ ہے، حیات بھی امتیہ ہے۔ موت بھی ہمارے آقا کی محتاج ہے، حیات کی محتاج ہے۔ آقا تھے، موت نہیں تھی، آقا تھے، حیات نہیں تھی، کیونکہ وہ اللہ کی حیات کے مظہر ہیں، اس حیات کے محتاج نہیں جس حیات سے آپ اور میں زندہ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک اور ایمان سے بتاؤ ہماری خوش نصیبی ہوگی یا نہیں کہ ہمارے آقا ہمارے گھر آئیں، سبحان اللہ یا ہم آقا کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں۔ موت ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتی بے ہے شک کیونکہ امتیہ ہے، بے ادب نہیں ہے موت۔ جناب بندہ ان کے تو غلاموں کی موت ایسی آتی ہے جن لوگوں نے ساری زندگی صحیح عقیدے میں رہ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق اور محبت پہ گم ہو کر ان کا توقع غلامی سے بے گلو کیا، ان کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا اور انہی کی غلامی کرتے ہوئے ان کی اداؤں کو اپنایا، شریعت مطہرہ کے پابند رہے۔ رب فرماتا ہے اسرائیل علیہ السلام اب ان کو جب موت آئے گی نا تو یوں نہیں کہ جاؤ اور ان کا روح قبض کر لو، نہیں، ان سے پوچھنا کہ موت کا وقت آ گیا ہے، اجازت دیتے ہو؟ اجازت حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ما ترددت عن شیء انا فاعلہ ترددی عن نفس المومن یکرہ الموت انا اکرہ مساتہ۔ رب فرماتا ہے میں عالم الغیب ذات ہوں، قادر مطلق ذات ہوں، بے نیاز ذات ہوں، قدیم ذات ہوں، واجب الوجود ذات ہوں، مطلق ذات ہوں، غیر مقید ذات ہوں، لامحدود ذات ہوں۔ میں جو کچھ کروں مالک جو ہوا، مجھے ہچکچاہٹ نہیں ہوتی کہ میں یہ کام کروں، کیا پتہ اس میں فائدہ ہوگا یا نقصان، میں سب کچھ جاننے والی ذات ہوں۔ لیکن باوجود رب ہونے کے، عالم الغیب ہونے کے، جب میرے محبوب کے غلام کامل کی موت کا وقت آتا ہے میں خود رب تردد کرتا ہوں، یا اللہ تیرا تردد کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ترددی عن نفس المومن یکرہ الموت انا اکرہ مساتہ۔ میرا تردد یہ ہوتا ہے کہ میرے محبوب کا وہ کامل غلام، وہ ولی کامل جب تک موت پہ خود راضی نہیں ہوتا میں اسے موت دینے پہ میں راضی نہیں ہوں۔ اس لیے پوچھا جاتا ہے، اور پوچھنے والا جب کہتا ہے نا کہ موت ایک ایسی شے ہے کہ آپ جب جائیں گے نا برزخ میں تو مدینے والے کا دیدار ہوگا، پھر وہ کہتے ہیں یار جلدی کر، سبحان اللہ، جلدی کر ہمیں موت دے، ادھر ٹائم آ گیا ادھر راضی ہو گئے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا نشان مرد مومن بات و گویم، مرد غالب ہے، عورتوں پر مرد غالب ہے، الرجال قوامون علی النساء، اس لیے مرد کی بات ہو رہی ہے۔
ورنہ جو کاملہ بیویاں ہیں ان کا بھی یہی مقام ہے. اور سیدہ طیبہ راکعہ ساجدہ مخدومہ کائنات ملکہ قیامت سیدات نساء الجنہ سیدات نساء العالمین خاتون جنت ام الحسنین نور چشم رحمت للعالمین بانو علی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جب موت کا وقت آیا فرمایا ہر ایک کی روح اسرائیل قبض کرتا ہے، زہرا کی روح میں نے خود قبض. اور جی تو بھائی اللہ والوں کا مقام ہے. بہرحال ہمارے آقا کی موت کنیز ہے، اور اگر ہم کہیں کہ یہ ہماری پیر بہن ہے تو یہ بھی سچی بات ہے، کیونکہ ہم بھی انہی کے غلام، موت بھی انہی کی. تو پیر بھائی کا خیال تو ہوتا ہے نا، تو موت ہمارا خیال تو رکھے گی نا کہ یہ اسی محبوب کا امتی آ رہا ہے جس کی میں امتی ہوں. تو جناب بندہ بس دامن مصطفیٰ تھام کے رکھو اور اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھو کہ میں مر کے قبر میں جاؤں تو میری صورت ایسی نہ ہو کہ فرشتے پوچھیں کہ تو محمدی ہے یا نہیں ہے. اگر تو نبی کی ہر سنت کو اپنائے گا، اگر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر حکم پہ عمل کرے گا، تیری موت تیرے لیے تحفہ بن کے آئے گی. سبحان اللہ. تحفہ، مزہ آئے گا مرنے میں. اور خدا نہ خواستہ یہ دور پر فتن ہے، اس میں تو بابا ایمان بچانا بڑا مشکل ہے. جی میرا تعلق اگر شیطان سے ہو گیا اللہ محفوظ رکھے، اور شیطان نے جو بکواس کی تو تعلق جو شیطان سے ہوا میں کہوں گا یہ شیطان ٹھیک کہہ رہا. ٹھیک ہے نا، یہ مردوں کا کام ہے. شیطان کو شیطان سمجھو، عبد الرحمن کو عبد الرحمن سمجھو. 40ویں کی محفل ہے اور یہ میرے آقا کا صدقہ ہے. ان کے دامن سے جو وابستہ ہیں، اللہ کی قسم موت کے وقت اگر عقیدہ صحیح ہے تو بابا صحیح عقیدے والا قبر میں بعد میں جائے گا، بخشا پہلے جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 40واں ہے تو یہ ایصال ثواب، دعائے مغفرت، خیرات کرنا، یہ سب سنت ہے. جو کہتے ہیں نا من گھڑت ہیں یہ باتیں، وہ ٹھیک کہتے ہیں کیونکہ ان کو نہیں فائدہ پہنچتا، کیونکہ بد عقیدہ ہے نا، وہ گستاخ ہیں، وہ خود نبی پاک کے گستاخ، وہ اہل بیت اطہار کے گستاخ، وہ صحابہ کرام کے گستاخ، وہ اولیاء کاملین کے گستاخ. جناب بندہ یہ دور پر فتن ہے. عارف رومی رحمۃ اللہ تعالی نے اسی لیے فرمایا کہ ابلیس جو ہے نا، ابلیس میں اے بسا ابلیس آدم روح ہست، بس بہر دستے نبایت داد دست. میں یہ شیطان نامراد بڑے بڑے بزرگوں کی شکل بنا کے آتا ہے، سر پہ دستاریں باندھے، جبے پہنے ہوئے ہوتا ہے، لنڈیاں شلواریں پہن لیتا ہے، عجیب شکل بناتا ہے. اور جناب بندہ جب دیکھتا ہے کہتا ہے یار یہ تو کوئی اللہ کا بندہ بزرگ ہوگا، لیکن فرماتے ہیں اس کے قریب بیٹھ کے دیکھ، اگر اس کے منہ سے گستاخی کی بدبو آئے تو وہ شیطان ہے، اگر عشق مصطفیٰ کی خوشبو آئے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ.
موت کی تیاری یہی ہے کہ بس سرکار کے دامن سے وابستہ ہوں۔ ہم تو آقا کے در کے کتے سے بھی پیار کرتے ہیں۔ بے شک رب جب ان کے کتوں سے پیار کرتا ہے تو ہم تو رب تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ بنی اسرائیل میں سے دقیانوسی دور کے ولی اصحاب کہف، رب نے یہ نہیں فرمایا کہ وَقَلْبٌ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، کہ کتا ہے جو ان کے غار کے منہ پر کلائی پھیلا کے بیٹھا ہے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا کلبہم، یہ عام کتا نہیں ہے، یہ ولیوں کا کتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن میں کہا یہ ولیوں کا کتا، اور قیامت کے دن اس کتے کو بشری لباس پہنا کر جنت میں بھیجے گا، کیونکہ جنت میں سوائے انسان کے اور کوئی نہیں جا سکتا۔ جنات ہیں، جنات میں مومن جن بھی ہیں، صحابی جن بھی ہیں، ولی جن بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، قاری بھی ہیں جن، لیکن یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ ان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کے بعد ان کو نسیہ منسیہ کر دیا جائے گا، یعنی اللہ ان کو ایسا گم کرے گا کہ کسی کے ذہن میں بھی نہیں رہے گا کہ جن بھی کوئی تھا۔ جن جس کو فارسی میں کہتے ہیں دیو، فارسی میں دیو کہتے ہیں۔ یہ جتنے دیو ہیں نا یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ بے شک جتنے دیو ہیں جنت میں نہیں جائیں گے، اور جتنے میرے نبی پاک کے غلام ہیں، انبیاء سے پیار کرنے والے، وہ سب جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور کاملین، داتا سرکار، غوث اعظم سرکار، سبحان اللہ، غریب نواز سرکار، سبحان اللہ، مجدد الفسانی سرکار، سبحان اللہ، گولڈے کے تاجدار، سبحان اللہ، مہر آبادی سرکار، سبحان اللہ، جناب بندہ شرق پور والے کاملین، سبحان اللہ، حضرت کرما والے سرکار، سبحان اللہ، یہ جتنے کاملین ہیں جنت میں تب داخل ہوں گے جب اپنے مریدوں کو ساتھ لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مگر مرید بھی صادق الیقین ہو، بیعت ہوا بس بعد میں پیر کو دیکھا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا جی، نہیں دیکھا تو تیری مرضی، بندے تو ہم اللہ کے ہیں نا سارے، مسجد میں نہیں آتے تو وہ کیا ہوئے اللہ کے بندے۔ اسی لیے شنیدم کے در روز امید و بین، بدارا بنیکاں ببخشت کریم، اللہ قیامت کے دن نیک لوگوں کے صدقے گناہگاروں کو بھی جنت دے گا۔ سبحان اللہ، احادیث سے ثابت ہے یہ بات۔ انسان جو ہے نا، انسان، اس کا 40 کے عدد سے بڑا تعلق ہے، اس لیے ہم 40واں کرتے ہیں، کیونکہ اس کی ولادت دیکھو، جب یہ اپنی اماں کے شکم میں نطفے کی صورت میں قرار پکڑتا ہے نا، 40 دن نطفہ رہتا ہے، پھر 40 دن کے بعد خون کی پھٹک بنتی ہے، پھر 40 دن کے بعد گوشت کا لوچڑا بنتا ہے، پھر 40 دن کے بعد اس کے نقش و نگار بنائے جاتے ہیں، لڑکا ہے، لڑکی ہے، نقش و نگار، پھر 40 دن کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے، پھر 40 دن اس کی نشو و نما ہوتی ہے، اور جب وہ دنیا میں آتا ہے تو ماں کو بھی 40 دن گزارنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور جب یہ 40 سال کا ہوتا ہے اس کی عقل کامل ہو جاتی ہے، اور اگر یہ چلہ کاٹے، اولیاء کاملین اسی لیے چلے کاٹتے ہیں، کوئی بندہ 40 دن باقاعدہ نماز با جماعت پڑھے، اس کا دل تڑپے گا اگر جماعت چھوٹے گی تو عادی ہو جائے گا۔ دلہن جب بیاہ کے سسرال کے گھر آتی ہے نا، حالانکہ وہ دلہن ہے، اس کے لیے سیج بچھی ہوئی ہے،
اس کے لیے سسرال والے خوشی کر رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں، اسے دولہا مل جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کا دل اپنے میکے کی طرف متعلق ہوتا ہے۔ 40 دن گزر جانے کے بعد وہ دلہن اس گھر کو اپنا گھر سمجھ سبحان لیتی ہے۔ اللہ، بندہ جب عالم قبر میں جاتا ہے 40 دن اس کی روح اپنے دنیا والے گھر، اپنے عزیزوں کی طرف متوجہ رہتی ہے۔ یہ جو ہم 40 دنوں تک کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کرتے رہتے ہیں، اسی لیے ہوتا ہے کہ جب ایصال ثواب ہو تو ان کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے، اور 40 دن کے بعد جب ان کا ہم ختم پڑھاتے ہیں، یہ جناب لنگر کا ایصال ثواب، قرآن پاک کا ایصال ثواب، گفتگو کا ثواب۔ ایصال ثواب کا معنی ہوتا ہے ثواب پہنچانا، اس کی روح کو ثواب پہنچایا جاتا ہے۔ 40 دن کے بعد وہ قبر کو اب اپنا ٹھکانہ سمجھ لیتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے، سبحان دل لگ جاتا ہے قبر کے ساتھ۔ اس لیے 40 میں جو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، یہ ان کے سکون کے لیے ہوتا ہے، ان کی آخرت کی بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ تو جناب بندہ، لیکن یہ چیزیں فائدہ اس کو دیتی ہیں جس کا عقیدہ صحیح ہے۔ ہمارے آقا پاک نے خود فرمایا انہو لو کان مسلمن فآتقتمنہ او حججتمنہ او تصدقتمنہ قال اللہ تعالی۔ ایک بندہ مر گیا اور اس کے 2 بیٹے تھے، اس نے کہا یار میرے لیے تم 100 غلام آزاد کر، سبحان اللہ، ایصال ثواب کے لیے 100 غلام آزاد کر۔ سبحان اللہ۔ اب اس کی موت کے بعد ایک بیٹے نے 50 غلام آزاد کر دیا، دوسرے نے کہا میں یار سرکار سے پوچھوں گا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے پوچھوں گا، اگر یہ اس کو ہمارے والد کو فائدہ دیتے ہیں غلاموں کا آزاد کرنا، پھر تو میں بھی کروں گا، ورنہ نہیں۔ جب آقا سے پوچھا تو ہمارے آقا نے میں انہو لو کان مسلمن، اگر تمہارا بابا ابا اگر وہ مومن تھا، اس کا عقیدہ صحیح تھا، تو پھر تم کرو اس کے لیے خیرات۔ فآتقتمنہ، غلام آزاد کرو اس کے لیے، او حججتم، یا اس کے لیے حج کر کے، او تصدقتم، یا اس کے لیے خیرات کرو۔ بالغہ ذالک، یہ سب کچھ قبر میں اس کے پاس پہنچے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ثواب کی صورت میں پہنچے اور اس کو سکون ملے گا۔ بھئی یہ صدقہ مدینے والے آقا کا ہے۔ بے شک۔ بہرحال موت کی تیاری یہ ہے کہ اپنے عقائد کا خیال رکھیں۔ اس دور میں بہت خطرہ ہے، بہت خطرہ ہے، بہت خطرہ ہے۔ حقیقت اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار رحمت اللہ تعالی فرما گئے، شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، جس مردار پہ تو للچایا، دنیا دیکھی بھالی۔ اللہ، فرمایا یہ دنیا جو ہے نا، ظاہراً تجھے شہد دکھائے گی، مٹھاس دیکھے گا، تو کہے گا سبحان اللہ، دیکھو تو صحیح ان کے ترے دیکھو، ان کے جبے دیکھو، ان کے کبے دیکھو کیسے ہیں۔ اگر وہ ناچتے 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 تھک جائیں تو کیا میرے آقا کی سنت ہے ناچنا؟ سرکار معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سرکار معاذ اللہ ناچتے تھے یا صحابہ کو نچواتے تھے؟ یہ کہاں کی کاملیت ہے کہ نہ قرآن پڑھنا ہے، نہ حدیث پڑھنی ہے، نہ نعت پڑھنی ہے، ناچو بس، ناچتے رہو، ہائے ہائے ہو۔ نئے نئے
معاملات نکل رہے ہیں. ورنہ پتہ ہے اللہ کا جو کامل ولی ہوتا ہے نا وہ سمندر کی طرح ہوتا ہے. اللہ واہ 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 وہ شور نہیں مچاتا, وہ بھنگڑے نہیں ڈالتا, وہ اس قسم کے جمپ نہیں مارتا. علامہ اقبال فرماتا ہے, فرما گئے علامہ اقبال فرمایا, شور دریا سے یہ کہتا ہے سمندر کا سکوت. واہ شور دریا سے یہ کہتا ہے سمندر کا سکوت, جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 یہ جذبہ آ جانا, یہ اچھلنا کودنا, یہ کم ظرفی کی دلیل ہے. اور اللہ کا جو کامل ولی جیسے غوث اعظم یا داتا ہجویری, سبحان اللہ ایسے لوگ یا غریب نواز اجمیری, یہ 7 سمندر ولایت کے پی کے بیٹھے ہوتے ہیں, بیکار بھی نہیں لیتے. سبحان اللہ واہ واہ یہ مقام ہے. تو حضرات محترم, ہمیں اپنی زندگی موت سے عبرت حاصل کرتے ہوئے سرکار علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کر اور ان کی غلامی میں گزارنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے, اور جن کے لیے ہم آج اکٹھے بیٹھے ہیں اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں برسائے, ان کی بخشش فرمائے, ان کی گھر والی کی بخشش فرمائے, ان کے والدین کی بخشش فرمائے, ان کے عزیز و اقارب میں سے جو عالم قبر میں گئے ان کی بخشش فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس ختم شریف پڑھو.